الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ان آیتوں کا انتخاب کر کے لایا ہوں اور اس صورت کو لایا ہوں جس کو خطبہ نکاح میں دلہا یا دلہن کے نکاح خوانی میں رشتے جوڑنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں. اس وقت ایک دلہا کو، ایک دلہن کو یا دلہا والوں کو، دلہن والوں کو ان آیتوں کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کا، سمجھنے کا موقع نہیں ملتا کہ اس میں اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس رشتے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم سے قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے انسانو، یا ایہا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو، بہت ساری عورتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر انسانوں کا لفظ، ناس کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، یعنی سارے انسان، سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے پیدا ہوئے. یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ کوئی ذات پات نہیں ہے، کوئی الگ برادری نہیں ہے، سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس میں ہوا پھونکی، اس میں جان آئی اور وہ جنت میں رہنے لگے، ٹہلنے لگے، کھانے لگے، نعمتوں کا استعمال کرنے لگے. جب وہ سو رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے بائیں طرف کی نیچے کی پھسلی کو توڑ کر حضرت حوا علیہ السلام کو بنا دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی نیند بیدار ہوئی، دیکھا سامنے حوا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ان کی طرف التفات کا ارادہ ہوا، ان کی طرف کھنچاؤ ہوا، تو وہاں سے نسل بڑھی. تو معلوم ہوا سارے انسانوں کے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ماں حضرت حوا علیہ السلام. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام سے، جس اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے کا حق مانگتے ہو، ایک دوسرے کی رشتہ داری نبھانے کا وعدہ کرتے ہو. حدیث شریف میں موجود ہے کہ آقا دو عالم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کی عمر لمبی کر دی جائے، وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داری نبھانا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، بچھڑے ہوئوں کو مل جانا، اس کا نام صلہ رحمی ہے. اور جو لفظ رحم ہے یہ مادر رحم سے نکلا ہے، یعنی جہاں بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، جس تھیلی میں بنتا ہے، اس تھیلی کا نام رحم ہے. اور حدیث قدسی بھی ہے. اور یہ رحم، صلہ رحمی کا رحم اللہ کے رحمان میں سے نکلا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں
جو تورات کے عالم رہے ہیں اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ان کے مبارک کلمات سب سے پہلے میرے کان میں یہ پڑے۔ نبی فرما رہے تھے کہ ایک دوسرے کو آپس میں کثرت سے سلام کیا کرو، اور فرما رہے تھے کہ صلہ رحمی کیا کرو، اور فرما رہے تھے کہ کھانا کھلایا کرو، اور چوتھی بات نبی نے فرمائی نماز پڑھا کرو اس وقت جب ساری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہو۔ اگر یہ 4 کام کر لو گے جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، سلام کرنے سے دلوں کے عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ دوسرا، کھانا کھلانے سے وہ محبتیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تیسرا، صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داریاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ چوتھا، نماز اس وقت جب پوری دنیا مزے نیند کے لے رہی ہو، جہاں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حائل چیز نہ ہو، اس وقت جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کل ہم، یہ بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہماری تہذیب اور تمدن کی اس حد تک، اس اسٹیج تک پہنچ گئی ہے، آج ہم سارے کے سارے رشتہ داری صرف اور صرف رسم اور رواج سمجھ کر نبھا رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں، حق سمجھ کر نہیں۔ بلکہ میں دعوت میں جاتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے گھر کی دعوت میں آئے، میں شادی میں ان کی بیٹی، ان کے رشتہ داروں کی شادی میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کی شادی میں آئے، میرے گھر کے شادی میں آئے۔ صرف رسم و رواج یا نہیں تو رشتہ داری اس وقت دکھائی جاتی ہے جب شان و شوکت ہو، شان جتلانا مقصود ہو اور اپنے آپ کو بڑا بتلانا مقصود ہو۔ اللہ سے پناہ مانگے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب اللہ نے ساری مخلوق کو بنا دیا، اس وقت اللہ نے عرش کے نیچے رحم کو بنایا، اور رحم نے آ کر اللہ سے دامن پکڑا اور کہا اے اللہ، یہ لوگ تیرے واسطے سے، تیرے نام سے میرا سوال کر رہے ہیں، رحم کو مانگ رہے ہیں، رشتہ داری کو مانگ رہے ہیں، جیسا کہ نکاح میں ہوتا ہے، یا نہیں تو کوئی بات بگڑ جائے اس وقت اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے، اللہ کی قسم دی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے کے رشتہ داریوں کو نبھانے کی قسم کھاتے ہو۔ تو اس وقت اللہ نے اس رحم سے فرمایا، حدیث قدسی ہے، خود اللہ نے فرمایا انا اللہ انا الرحمن، میں اللہ، میں رحمان، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، وشققت لها من اسمی، اور اسے میں نے اپنا نام دیا، فمن وصلها وصلت، جو کوئی رحم کو ملائے رکھے گا میں اسے ملائے رکھوں گا، ومن قطعها قطعت، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ جو رحم کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ اللہ اکبر، بڑے خوف کی بات ہے، ڈرنے والی بات ہے۔ حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک وہ حقوق کہ ماں باپ کے، بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی پر، باپ کے بچوں پر، بچوں کے باپ پر حقوق، اور اسی طرح بھائی کے بہن پر، بہن کے بھائی پر، یہ سارے حقوق ہیں۔ یہ انسان ایک حد درجہ کر سکتا ہے، قضاوت سے ڈر کر، فیصلے سے ڈر کر، سوسائٹی سے ڈر کر، لوگوں سے ڈر کر، یعنی تو آج کل جس طرح تربل طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس سے ڈر کر انسان ان حقوق پر چل سکتا ہے۔ لیکن وہ حقوق دوسری طرح کے جس میں سے ہمدردی آتی ہے، جس حقوق میں سے دلداری آتی ہے، جس حقوق میں ادب و احترام آتا ہے، جس حقوق میں محبت ہوتی ہے، یہ حقوق صرف اللہ کے ڈر ہی سے پورے ہو سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ دوسرے حقوق انسان
دنیا سے ڈر کر، سوسائٹی سے ڈر کر، معاشرے سے ڈر کر، یا کورٹس اور کچہری سے ڈر کر وہ حقوق پورا کر سکتا ہے، لیکن یہ جو حقوق ہیں، جو حقوق کے پائے تخت ہیں، مضبوط طریقے ہیں، ہمدردی، دلداری، ادب و احترام، محبت، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کو سنبھالنا، یہ سارے حقوق صرف اللہ کے ڈر ہی سے پورے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو صلہ رحمی کی بات ہے، یہ بڑی گمبھیر بات ہے۔ اللہ رب العزت اس سورت میں، سورۃ النساء میں حقوق العباد، لوگوں کے سلسلے میں، صلہ رحمی کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العزت تم سب پر نگہبان ہیں، نگہداشت ہیں، دیکھ رہے ہیں، تمہاری رشتہ داریوں کو تاک رہے ہیں۔ تو اللہ سے ڈر کر رشتہ داری نبھاؤنا، دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے محبت رکھونا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کا ادب و احترام کرونا، اللہ کے لیے دلداری دکھاؤ۔ خود نبی نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ ایک ہے صدقے کا ثواب، دوسرا ہے اگر وہی صدقہ آپ اپنے خاندان والوں کو دیتے ہیں، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک باندی کو آزاد کیا۔ نبی نے فرمایا تم نے آزاد تو کیا، اگر وہی باندی تم اپنے کسی رشتہ دار کو یا ماموں کو دیتے تو اور زیادہ ثواب پاتے۔ تو یہاں پر دو ثواب ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داری نبھانے کا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے، سل من قطعک، جو تجھ سے دور ہو جائے اس سے جڑ جا، واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے۔ دنیا کا دستور ہے کہ وہ عزت دیتا ہے، ریسپیکٹ کرتا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں۔ وہ اگر ہمیں سلام کرتا ہے ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں، وہ اگر ہمیں عزت دیتا بٹھاتا ہے ہم اسے بھی بٹھاتے ہیں۔ اگر جو ہمیں عزت نہیں دیتا، جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں کتنا عمدہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کی ڈسپلین، ساری دنیا کی مورل، ساری دنیا کی اخلاق، معاشرہ نبی کی اس حدیث کے سامنے بیکار ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق جان کر، سمجھ کر، محبت سے، دلداری سے، ادب و احترام سے نبھانے والا، اللہ سے ڈر کر نبھانے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔